اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضر خدمت ہیں اسی پروگرام کے ساتھ جس کا آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ خوش آمدید استقبال کرتے ہیں۔ خوشخبری اور مبارکباد ان حضرات کے لیے کہ جو اس پروگرام سے پہلے جو کلپ اپلوڈ کی جاتی ہے ڈیلی 8 بجے فجر میڈیا کے پلیٹ فارم پہ، ان میں جو ونرز ہیں جنہوں نے سوال کے صحیح جواب بھیجے ہیں ان کے نام اناؤنس کیے گئے ہیں۔ اور پھر یہیں پہ یہ بھی کہہ دیں کہ کچھ حضرات شاید سوچ رہے ہوں گے کہ آج 8واں ایپیسوڈ چل رہا ہے، ہم 7 دن سے بھیج رہے ہیں۔ میں خود دعا کروں خدا سے کہ آپ کا بھی نام جلد آ جائے، کیونکہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آپ کی محبتیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ نام آپ کا بھی آئے گا۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں دیکھنا، یعنی جو حرام نگاہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ تو متقی کی ایک صفت یہ بھی ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اگلی جو صفت امام علی علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ ملاقات کرواتے ہیں خطیب احسن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر چونکہ محدود وقت ہوتا ہے لہذا جلدی سے سوال کر لوں کہ اگلی صفت امام نے کیا بیان کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو جیسا کہ آپ بھی جو ہے وہ ناظرین متوجہ ہیں، حضرت کے اس خطبہ حمام کے ذیل میں ہے جو امام نے سلام اللہ علیہ متقیوں کے صفات کے طور پر بیان فرمائی ہے۔ اس میں کل بات یہ پہنچی کہ غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، یہ جو چیزیں اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دی ہیں اپنی نگاہوں کو ان سے وہ جھکا کے رکھتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں۔ آج 5ویں صفت میں، اور وہ بھی بڑی اہم ہے، فرماتے ہیں وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، اور یہ اسی چیز کی طرف کان رکھتے ہیں جو ان کے لیے نافع ہو، نفع بخش ہو۔ یعنی دیکھیے انسان کی تعلیم کا ذریعہ کیا ہے؟ آنکھ مطالعہ کرے گا اس کے ذریعے سے، اور دوسری چیز ہے کان، سنے گا، صحیح سن کے، سمجھ گئے آپ؟ بلکہ سننے کو زیادہ تاکید کی گئی ہے، باقاعدہ اس طرح کے جو ہے بزرگوں نے خذ العلم من افواہ الرجال، کہ علم حاصل کرو لوگوں کے دہن سے۔ تو مین علم کا ذریعہ کیا ہے؟ کان ہے۔ یہاں پر شاید امام اسی طرف جو ہے وہ انگلی رکھ رہے ہیں کہ مین جو ہے وہ حصول علم کا ذریعہ کان ہے، تو ہر بات پر کان مت دھرو۔ اچھا، وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ، یہ اپنا کان وہیں لگاتے ہیں عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، جو علم ان کے لیے نفع بخش ہو۔ یہ اس میں اگر اس کو دیکھا جائے، دیکھیے علم بہرحال علم ہے، صحیح، لیکن اس علم میں ہم کو جو انتخاب کرنا چاہیے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں ہم کو کس علم کی ضرورت ہے۔ صحیح، نافع علم۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک جگہ بھیڑ، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے، بھیڑ لگی ہوئی تھی، پبلک اکٹھا ہے۔ رسول اللہ نے کہا بھی کیسی بھیڑ ہے؟ لوگوں نے کہا علامہ صاحب آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو حضرت نے کہا وَمَا العلامہ، علامہ کیا ہے؟ ایک لفظ ہم رک کے کہہ دیں، علامہ دیکھیے ایک ہے علم جاننا، عالم جاننے والا، علامہ بہت جاننے والا، صحیح، علام سب سے زیادہ جاننے والا۔ ٹھیک، تو علامہ کوئی چھوٹا موٹا لفظ نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہیں علامہ کہتے ہیں۔ علامہ صاحب تشریف لائے، علامہ تشریف لائے، علامہ یہ مجلسی، علامہ یہ حلی، علامہ یہ طباطبائی، ان بزرگوں کو علامہ، یہ علامہ کہہ کر کے توہین ہے واقعی ان بزرگوں کے شان میں جو ہے وہ، تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے، ہر کس و ناقص کو کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا۔ اور یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں،
رسول اللہ نے کہا نا. اچھا. تو بھیڑ لگی ہوئی ہے. اصول کافی میں یہ روایت ہے. بھیڑ لگی ہوئی ہے. لوگوں نے پوچھا, پیغمبر نے پوچھا کہ کیا ہے, کیسی بھیڑ لگی ہے. لوگوں نے کہا کہ صاحب علامہ صاحب ہیں. حضرت نے فرمایا ومل علامہ, یہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے, کیا معاذ اللہ رسول اللہ کو علامہ کی میننگ نہیں پتہ ہے؟ صحیح. اسی کا کہتے ہیں ہمارے یہاں علمی زبان میں استفہام انکاری. یار یہ علامہ علامہ کیوں کہہ رہے ہو؟ ومل علامہ, یہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ ہوں کا صاحب انصاب عرب کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے واقف کار ہیں, جو ہے وہ وقائع عرب کے تاریخ کے بڑے جانکار ہیں. صاحب کب کیا ہوا, کیا ہوا, اور فلاں کا نسب کیسا ہے. حضرت نے فرمایا یہ تو وہ علم ہے کہ جس کو نہیں معلوم اس کو کوئی نقصان نہیں ہے, اور جس کو آتا ہے اس کو کوئی بہت فائدہ نہیں ہے. صحیح بات. ان کے پردادا کیا نام تھا, اس سے کیا, اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے. صحیح. سمجھا. پھر فرمایا العلم ثلاث ہے, آیت محکمہ, سنت قائمہ, آیت محکمہ و فریضۃ عادلہ. تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ بھی کہتے ہیں بھیا ایک تو عمر ملی ہے, صحیح, 50 سال رہو گے, 60 سال رہو گے, 80 سال رہو گے, تو اس میں اپنا ٹائم مت گواؤ. کان اسی طرف لگاؤ بقول مولا کے وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ. وہی علم حاصل کرو جی جو تمہارے لیے مفید ہو, تمہارے لیے مفید ہو, بلکہ نہیں ان سب کے لیے مفید ہو. عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُ نہیں ہے, ایک متقی کا لَهُم, جو مطلب شاید کہ ان کے سماج کے لیے جو مفید ہو. دیکھیں دو چیزیں ہیں جو ہم کو آج اپنے بچوں کے لیے, ایک چیز تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کا رجحان کس طرف ہے. ٹھیک, یہ بات آ گئی تو اس کو نقل کرتے چلے. ضرور. بہت پریشر نہیں ڈالنا چاہیے کہ معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ اس کا دل ہی نہیں لگتا, آپ لگے ہوئے نہیں, صاحب بھائیوں سے پڑھو, تم ہمارا دل چاہتا ہے کہ تم جو ہے وہ MBBS MD بن جاؤ. اس کا وہ لائن ہی نہیں ہے, اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے. تو پہلے تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی اس کا رجحان کدھر ہے. صحیح. کاؤنسلنگ خود یہ کیا چاہتا ہے, خود یہ کیا چاہتا ہے. دوسرے اب اس کے چاہنے کے بعد ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کو, ہمارے سماج کو, ہماری قوم کو اس وقت کس علم کی ضرورت ہے. یعنی سب جدھر جا رہے ہیں ضروری نہیں ادھر ہی چلے جائیں. بھائی ہم کو IAS کی بھی ضرورت ہے, صحیح, ہم کو PCS کی بھی ضرورت ہے, اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, ہم کو MBBS کی بھی ضرورت ہے, ہم کو اچھے جو ہے وہ پڑھے لکھے عالم کی بھی ضرورت ہے, صحیح, ہم کو جو ہے وہ ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, ہم کو انجینئر کی بھی ضرورت ہے, ہم کو سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے. تو اب جو ہے وہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لڑکے کا دماغ کدھر جا رہا ہے, رجحان کدھر جا رہا ہے. معلوم ہوا صاحب ہم نے زبردستی اس کو ڈال دیا, اس کا بایو میں دل ہی نہیں لگتا. صحیح. تو وہ پاس تو ہو جائے گا, لیکن کیا واقعی وہ علم اس کے لیے نافع ہوا؟ جس منزل پہنچنا چاہیے تو نہیں پہنچا, اس کا دل ہی نہیں لگ رہا, نہیں پہنچ پائے گا. تو یہ گویا کہ ادھر بھی شاید اشارہ ہو حضرت کا کہ اسی طرف لگاؤ جو تمہارے کام کا ہو. مشکل کیا ہے کہ نفع کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے, نقصان پر کان لگاتے ہیں. صحیح, صحیح. میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے جہنمیوں کے بارے میں, اچھا, جہنمیوں کے صفات کے بارے میں قرآن مجید جو کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. بہت سے لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ جہنم کا کندہ بنا دیا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, دل ہے مگر اس کو صحیح راہ پہ نہیں لگاتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ وَلَّهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں ہیں اس سے دیکھتے نہیں ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اندھے ہیں تو خدا کہتا ہے نا کہ اندھے ہیں, صحیح, مگر آنکھیں ہیں. اللہ کہتا اندھے نہیں ہیں مگر نہیں دیکھتے. وَلَّهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں. سنتے نہیں. اس کا مطلب نہیں بہرے نہیں ہیں, بہرے ہیں, بہرے نہیں ہیں, مگر بات وہی کہ جو ہے وہ ان کو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے, وہ نہیں دیکھتے, جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان ہے مگر اس سے سنتے نہیں ہیں.
اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو سننا چاہیے وہ نہیں سنتے. وہ نہیں سنتے. اب جب وہ نہیں، اچھا امام کیا فرماتے ہیں؟ وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ. متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ وہی سنتا ہے جو اس کے لیے نفع بخش ہو. قرآن کہتا ہے جہنمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس کو سنتا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ صحیح. اولئک کالانعام. اس سے جو ہے وہ عجیب تعبیر نہیں ملے گی آپ کو ایسے انسان کے لیے. اولئک کالانعام، یہ لوگ جسٹ لائک جانور. اس پر یہی نہیں رکا قرآن جانور، بل ہم اضل. جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر. اولئک ہم الغافلون. اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ غافل ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر چیز آپ سن نہیں سکتے. اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوگا. دیکھیے کبھی کبھی ایک مسئلے کی طرف ہم آپ کی توجہ دلا دیں تاکہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا تو یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے. کبھی کبھی ہم نہیں چاہتے، کان میں آواز پڑ رہی ہے، جی جی، اس کا کیا کریں؟ اس کے لیے جو ہمارے یہاں احکام بیان کیے گئے ہیں، دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک ہے سماع اور ایک ہے استماع. اچھا، سماع اور استماع. سماع کیا ہے؟ بھئی آپ کا کان اگر صحیح ہے تو آواز تو آئے گی نا کان میں، صحیح، لیکن آپ اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں رہتے ہیں، اعلان ہو رہا ہے اور آپ کسی اور طرف ہیں، کان میں آواز، ایسا نہیں کان میں آواز آئی نہیں ہے، صحیح صحیح، لیکن آپ سے پوچھا جائے کیا؟ نہیں میں نے نہیں توجہ کی. تو آواز تو آئی نہیں نا، آئی نا، صحیح، سنا تو آپ نے نا، جی جی، لیکن یہ سماع ہوا. توجہ نہیں ہے. ہاں، استماع نہیں ہوا. ایک استماع یہ کہ آپ کان لگا کر کے اسی طرف غور سے سن رہے ہیں، اس کو استماع کہتے ہیں. تو جو چیزیں غلط ہیں، میوزک ہے، فلاں ہے، یہ غیبت وغیرہ، استماع حرام ہے. لیکن اگر آدمی متوجہ نہیں ہے تو خالی سماع جیسے آدمی گناہ، کان تو پھوڑ نہیں لے گا، روئی تو لگا نہیں لے گا. صحیح صحیح. تو سماع جو ہے وہ جرم نہیں ہے اتنا بڑا جتنا بڑا جرم کیا ہے؟ استماع. استماع ہے. اچھا، کبھی کبھی ہم لوگ پھنس جاتے ہیں. کوئی سینئر ہے فیملی میں، خاندان میں، وہ اتنا یعنی بزرگ ہے، محترم ہے، اب وہ کر رہے ہیں غیبت، کان میں سب سنائی دے رہا ہے. بچیں کیسے؟ کیا کہیں ان سے؟ اٹھ کے جائیں تو بھی یعنی ادب کے خلاف ہے معاملہ. یعنی اس طرح کے لوگ سوالات کرتے ہیں. اچھا، بہت اچھا آپ نے توجہ دلا دی. ایک جملہ یہ کہہ دیں، وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ. جب آپ غیبت کی بحث میں جائیں گے نا، جو آپ نے ماشاءاللہ تذکرہ کیا، تو غیبت کرنا تو حرام ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. صحیح. اور اس کے لیے شدید روایتیں ہیں، بہت بہت کہ آدمی اگر غیبت کرتا ہے کسی کے تو اس کے اعمال اس کے کھاتے سے نکل جاتے ہیں، جی جی، اس کے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتے ہیں کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے. تو یہ تو ہم لوگوں کو پتا ہے صحیح کہ صاحب غیبت کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے. لیکن جب آپ روایات میں جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ جیسے غیبت کرنا حرام ہے ویسے ہی استماع غیبت بھی حرام ہے. حرام ہے. اچھا، جب تک سنا نہ جائے ہوگی ہی نہیں. آپ اوائڈ کیجئے، آپ توجہ نہ کیجئے اس کے اوپر، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ نے توجہ کر کے سنا ہے غیبت کو تو جیسے جو ہے وہ غیبت کرنا انسان کے اعمال کو برباد. ایک لطیفہ میں آپ کو سنا دوں. جی جی، وقت ہے آپ کے پاس؟ جی جی، ابھی ہے ابھی ہے. اس پر ہمارے بچے بہت توجہ کریں. خالی غیبت سے رکنا کمال نہیں ہے. اپنے آپ کو ایسی محفلوں سے دعا کیجئے. ماہ مبارک رمضان ہے، اس نالائق اور گناہ گار کے لیے خدا توفیق دے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے بچا سکیں جہاں دوسروں کی غیبت ہو رہی ہے. اس لیے کہ باقاعدہ اس کے لیے صاف روایت موجود ہے کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کی جائے گی اس کی جو ہے وہ کے اعمال اس کے کھاتے میں آپ کی نیکیاں ٹرانسفر کر دی جائیں گی. چنانچہ ایک بڑا لطیفہ مشہور ہے کہ کسی انسان نے، اور اگر اس چیز کو ایک منٹ رک جائے، اگر اس چیز کو
آدمی محسوس کر لے تو تپے گا ہی نہیں, ناراضی نہیں ہوگا. جی جی, بکتے رہو تم ہم کو, کچھ بھی کہتے رہو, جتنا تم ہم کو گالی دو گے اچھا اتنا ہی جو ہے وہ ہمارا تمہاری, فائدہ ہوگا. حج آپ نے کیا میرے کھاتے میں آئے گی, کربلا آپ گئے میرے کھاتے میں آئے گی, ہے مجلس آپ کرتے ہیں بڑھیا پڑھتے ہیں مولانا صاحب ہمارے کھاتے میں آئے گی. تو اس طرح اگر کوئی کسی کی برائی کرتا تو سمجھدار آدمی تپے گا نہیں, تمہاری نیکی ہمارے کھاتے میں آ رہی ہے. چنانچہ ایک عالم دین تھے, کسی نے ان کی برائی کی, اچھا, ان کو پتا چلا کہ فلاں آدمی میری غیبت کر کر رہا تھا. اچھا وہ بیچارے مولانا پرانے زمانے کے بڑے زمیندار امیدار گھر کے رہے ہوں گے, تو باپ دادا کی دی ہوئی پراپرٹی تھی, باغ بھی تھا, یہ بھی تھا, وہ بھی تھا, نوکر بھی, چاکر بھی. صحیح صحیح. تو انہوں نے اپنے خادم کو بلایا, کبھی مثلاً وہاں سے یہ پھل لے لو, وہاں سے یہ لے لو, وہاں سے یہ لے لو, پوری سینی تیار کر کے تحفہ بنا دیا, تحفہ بنا کر کے فرمایا کہ وہ لے جاؤ, مثلاً جو ہے وہ فلاں کے یہاں وسیع حسن کے یہاں دے آؤ, اور کہہ دینا, مسئلہ یہاں نکتہ یہاں ہے, دے آؤ اور کہہ دینا کہ تم نے جو تحفہ ہم کو دیا ہے وہ مل گیا. ہاں ہم دیکھیں ایک چیز سنا دیں. جی, حالانکہ یہ چیز مفسرین کہتے ہیں کہ سلام کے بارے میں, لیکن آیت اگر عمومی طور پہ دیکھا جائے کہ قرآن کہتا ہے اذا حییتم بتحیۃ, اگر تم کو کچھ جو ہے وہ ہدیہ دیا جائے تو تم اس کو اس سے بہتر دو, صحیح. اور اگر بہتر نہیں دے سکتے ہو تو اور ردوہا, کم سے کم سیم پلٹاؤ. مثلا کسی نے کہا سلام علیکم, تو آپ کہیے علیکم السلام ورحمۃ اللہ, تھوڑا بڑھائیے. ہم نے کہا سلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے کہا سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اب آپ کہاں تک جائیے گا؟ صحیح بات. تو اور ردوہا. لیکن یہ عمومی بھی ہو سکتا ہے نا, کہ اگر تم کو کوئی گفٹ دے, کوئی تحفہ دے, تو تم اس سے بہتر دو, ٹھیک, یا کم از کم سیم پلٹاؤ. تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے, اچھا اس نے غیبت کی تھی جی, تو اپنی نماز, اپنی عبادت, اپنے کربلا, اپنا حج, ساری نیکیاں دی نا, تو یہ گفٹ ہوا ایک طرح سے. صحیح. تو انہوں نے کہا بھائی جا کے میرا سلام کہہ دینا, اور کہہ دینا کہ آپ نے جو گفٹ بھیجا ہے ہم وہ تو نہیں اس طرح کا دے سکتے, جی جی, لیکن ہم جس قابل ہیں وہ حاضر ہے, ہماری طرف سے یہ قبول فرما لیجئے. وہ جناب سے تپا ہوا تھا, اس نے کہا ہم نے ان کو کہاں جو ہے کبھی گفٹ بھیجا ہے. وہاں سے غصے میں آ گیا, آپ مزہ لیتے ہیں, ہم نے آپ کو کہاں گفٹ بھیجا. کہا وہاں چوراہے میں تو ہماری برائی کر رہے تھے, اب چپ. کہا بیٹا تمہاری نیکیاں میرے کھاتے میں آئی, تو اب میں بھی تمہاری برائی کر کے اس کو واپس تو نہیں کروں گا نا. صحیح. تو میں نے کہا بھائی اچھا خاصا تم نے مجھ کو نیکیاں اپنی دی ہیں, تو ایک وقت میری طرف سے کھانا ہی کھا لو. یہ کس کا ہے؟ غیبت کرنے والے کا. یہ ہو گئی بات. اب روایت یہ کہتی ہے کہ جو جیسے جو ہے وہ حرام غیبت کا کرنا ہے ویسے ہی سننا, ویسے ہی سننا ہے. تو ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے, پھر وہی نا کلام الامام امام الکلام, ایک جملے میں امام پوری دنیا, وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ, یہ اسی پر کان دھرتے ہیں جو ان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. تو ایک طرف وہ علم حاصل کرتے ہیں جو ان کے لیے, ان کی قوم کے لیے مفید ہے, ایک طرف یہ کہ اس طرح کی باتوں پہ کان ہی نہیں دھرتے. وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ, نہ یہ برائی سنیں گے, نہ یہ غیبت سنیں گے, نہ کسی کے خلاف کچھ سنیں گے. ان کا جو ہے وہ بس ایک ہے کہ کیا ہمارے لیے مفید ہے, اسی پہ بس وہی سنیں. اچھا بات یہ سننے اور دیکھنے کی آ رہی ہے, تو ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ خدا بھی سنتا ہے. خدا دیکھیے تو کان وغیرہ سے سنتا ہے یا کوئی اور چیز ہے, یا یعنی تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کریں. دیکھیے قرآن مجید میں اس کے لیے صاف لفظوں میں موجود ہے کہ اللہ جو ہے وہ پوری کائنات اس کے سامنے ہے. ٹھیک, وہ سب کچھ دیکھتا ہے, سب کچھ سنتا ہے, بغیر کان کے سنتا ہے, بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے. چنانچہ خود قرآن مجید کہتا ہے قُلْ اعْمَلُوا, آپ کہہ دیا رسول اللہ جو چاہو کرو, فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ, اللہ دیکھ رہا ہے, وَرَسُولُهُ, اس کا رسول دیکھ رہا ہے, وَالْمُؤْمِنُونَ, مؤمنین دیکھ رہے ہیں. تو اس سے تو, اور جس دن, بہت اچھی بات ہے, جس دن یہ احساس ہم کو ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے,
ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا ہم کو گناہوں سے روکنے کا. بالکل بالکل. خالی یہ تصور ہو جائے. چنانچہ اب اگر مجھ کو وہ روایت آ جائے, یاد آ جائے, امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں, عجیب جملہ ہے, اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات, تنہائی میں گناہ سے بچو. کیوں؟ فإن الشاہد هو الحاکم. دوسروں کو حکم دینے کے لیے گواہ کی ضرورت پڑے گی, رپورٹ کی ضرورت پڑے گی. یہاں خدا ہی دیکھ رہا ہے اور خدا ہی حکم دینے والا, اس کو کہیں سے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. لہذا یہ اسی لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ عالم در محضر خداست, پوری دنیا خدا کی نظر کے سامنے ہے. خدا کے سامنے تو گناہ نہ کرو بھائی. اتقو, یہ جو ہے وہ آج ایک ہدیے کے طور پر ہمارے لوگ مولا سلام اللہ علیہ اس کلام کو لے لیں اور یاد کر لیں, بلکہ اگر اس کا وہ بنا سکیں, انشاءاللہ بنے گی کلپ. سمجھے آپ نے, کلپ نہیں, وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو, بورڈ بنا سکیں. اچھا. اپنے گھر میں امیر المومنین کا ہر کمرے میں لٹکا دیں, اتقو معاصی اللہ فی الخلوات, واہ, تنہائی میں گناہ سے بچو, فإن الشاہد هو الحاکم, جو دیکھ رہا ہے اسی کو فیصلہ کرنا ہے. چلیے گا, بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین نے وقت تمام ہو گیا, وہ سوال سن لیجئے آپ. سوال آج کے ایپیسوڈ سے یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ امام علی علیہ السلام نے کس جگہ پر گناہ نہ کرنے کی تاکید کی ہے. آپشن آپ کے سامنے ہے, مسجد میں, روزے کی حالت میں, بازار یعنی پبلک پلیس میں, اور چوتھا ہے تنہائی میں. جواب بھیجنے کا کچھ رول ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں اسکرین پر جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, آپ اپنا موبائل اٹھائیے اور اپنے واٹس ایپ سے ہمارے اس نمبر پر صحیح جواب اس طرح سے بھیجیے کہ آپ صحیح آپشن لکھیں پہلے, اس کے بعد اپنا نام, اپنے والد کا نام, اپنے شہر کا نام اور اپنا موبائل نمبر بھی آگے ضرور لکھیں. اور ہاں یاد رہے, ایک بار میں, یعنی جتنے میسیج آپ ٹائپ کر رہے ہیں وہ سب ایک ہی بار میں آپ ہم تک اسی نمبر پہ ضرور سینڈ کریں. اگلی بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جواب اب سے لے کر کے انڈیا ٹائم کے لحاظ سے کل دوپہر 12 بجے سے پہلے آپ ہمیں بھیجیں اسی نمبر پر. اور ہاں, دوپہر 12 بجے کے بعد جو جوابات آئیں گے لوگوں کے وہ قبول نہیں کیے جائیں گے. آپ ہمارے واٹس ایپ چینل سے بھی جڑ جائیے تاکہ جتنی بھی یہاں کی فجر میڈیا کی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ ملتی رہے گی. اور ونرز کے نام جو ہے پروگرام کے شروع ہونے سے, یعنی انڈیا ٹائم کے لحاظ سے 7:45 رات 7:45 پر فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل پر ونرز کے نام اپلوڈ کر دیے جائیں گے. وہ کلپ آپ تک پہنچا دی جائے گی. اور ناظرین, ہر ونرز کو 500 روپیہ فجر میڈیا کی جانب سے انشاءاللہ دیا جائے گا. آپ سے ایک گزارش اور ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں, لوگوں تک پہنچائیں اور شیئر کریں, بیل آئیکن دبائیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو وہ فوراً اس کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائیں. اور ہاں ناظرین, صرف صحیح جواب بھیجنے والے کو انعام سے نہیں نوازا جائے گا, بلکہ 2 گروپ اور ہیں. ایک وہ لوگ, بہت توجہ سنیے, آپ کے لیے ہے, وہ حضرات جو ہمارے فجر میڈیا کے یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر کے ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہمیں اطلاع دے دیں گے تو انشاءاللہ فجر میڈیا کے ممبران ان میں سے 5 لوگوں کو سیلیکٹ کریں گے اور انہیں بھی انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا. اور ہاں ناظرین, وہ حضرات جو ہمارے اس کوئز شو میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈیلی ہمارے پروگرام میں شرکت کریں, چاہے 1 دن کریں, 2 دن کریں, چاہے جواب صحیح ہو چاہے غلط ہو, لیکن جتنے لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے انشاءاللہ جب سارے پروگرام ناظرین چل چکے ہوں گے تو ان تمام لوگوں میں سے 10 لوگوں کو منتخب کیا جائے گا, چنا جائے گا اور انہیں بھی انعام سے انشاءاللہ نوازا جائے گا. اب آپ کو انتظار ہوگا کہ یہ اطلاع کب دی جائے گی کہ جو شیئر کرنے والے ہیں ان میں کس کا نام آیا اور جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ 10 کون لوگ ہیں. تو تاریخ کو یاد کیجیے, اپنے ذہن میں محفوظ کیجیے. ماہ مبارک رمضان کی
23 تاریخ کا دن گزارنے کے بعد شب 24، کیونکہ ہم ٹھیک انڈیا ٹائم کے لحاظ سے 8 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو پھر سے ہم تاریخ دہراتے ہیں. ٹائم جو ہے دن 23 ماہ مبارک رمضان گزارنے کے بعد شب 24 کو انشاءاللہ 7:45 رات کو یہ اطلاع اسی فجر میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچا دی جائے گی. اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے فجر میڈیا کے ان والنٹیئرز کا جو دنیا بھر میں الگ الگ جگہوں سے ہماری ان محنتوں میں ہمارا بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں. اور ناظرین، اگر آپ کے بھی دل میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہم بھی انہی والنٹیئرز میں شرکت، یعنی ثواب کا کام ہے، شامل ہو جائیں، تو آپ ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر کے اس مذہبی کام کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. بہرحال اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے پروگرام لے کر کے. آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.